तुम जाओ सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और उनसे हदीस का इल्म पढ़ो, उनसे हदीस का इल्म पढ़ो, उनके हदीस सुनो। हम गए तो वो अपने बाग को दुरुस्त कर रहे थे, उन्होंने अपनी चादर ली और हमारे साथ बैठ गए, फिर हदीसें बयान करना शुरू कर दी। फिर मस्जिद नबी बनाने का जिक्र आया तो कहने लगे कि हम एक एक ईंट उठा रहे थे और अम्मार दो दो ईंट उठा रहे थे। अम्मार से मुराद अम्मार बिन यासिर। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, सही बुखारी किताबुल इल्म है, सही बुखारी किताबुल सलात है। किताबुल सलात में मसाजिद बनाने का जब बयान आता है उसके तहत इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाबु ताबुन फी बनाइल मस्जिद, और उसके तहत हदीस नंबर है 432। हमारे चोचो जितने भी हैं, मोहम्मद अली मिर्जा और उसके कबील के लोग, उन्होंने रिवायत का इतना जुमला सुनाना होता है, अम्मार तुझे बागी ग्रोह शहीद करेगा। सुनो जरा तवज्जो से ना। और कहते हैं कि एक एक ईंट उठा रहे थे और अम्मार दो दो ईंट उठा रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार को देखा तो उनके बदन से मट्टी झाड़ने लगे और फरमाने लगे, अफसोस अफसोस है ए अम्मार कि तुझको बागी लोग कत्ल कर देंगे, तुझे बागी लोग कत्ल कर देंगे। तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। भाई मेरे प्यारे, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहे होगे, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। ये जुमला सुनाया ही नहीं जाता। हिम्मत करके कोई सुना देता है तो आगे उड़ा देता है, हिम्मत करके कोई सुना भी देता है तो आगे उड़ा देता है, वरना जुमले को सुनाया नहीं जाता। खैर कता है नजर इसके, जो भाई शुरू से दर्द सुनते बाहर हैं, अब वो सारे नुकात को आपस में जमा कर लें। बागी गिरोह कौन था? वो मुफसिदीन जो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के वक्त से अहले इस्लाम के पीछे हैं। भाई मेरे प्यारे, ना अली की खिलाफत के इनेकाद की कोई बहसें चल रही हैं उस वक्त, ना माविया वहां से बैठ के कोई कत्ले उस्मान का मुतालबा कर रहे हैं, ना कोई जमल, ना कोई सुफैन, ना कोई और दूसरी चीजें। अब मेरी बात समझें, बागी गिरोह कौन था? हम बार बार इसको पढ़ते रहे, हर दफा मैं आप भाइयों को तवज्जो दिलाता रहा, सहाबा क्या कह रहे हैं, ताबईन क्या कह रहे हैं, मगर हराम कर लिया है हमने अपने ऊपर। सल्फ की फहम का नाम लेकर जितना हम लोगों को चूना लगाते हैं ना, यकीन करें कोई दूसरा चूना लगाता नहीं। और सुने जरा बात को ना, मैं यहां एक बात आगे ले आने से पहले आपको एक हवाला देता हूं। यह हवाला बयान करने के बाद क्या होगा? यह हवाला बयान करने के बाद यह होगा, कोई अम्मा गलती से भी नजर नहीं मानेगी अपने बच्चे के जिंदा होने की। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और कोई मौजज़ा किसी को जिंदा कर पाएगा? ऐसी मैयतें उठनी है। हाँ ये जरूर है, याद रखें, यह हवाला हर उस आदमी के लिए है जो आदमी खुद को अहले सुन्नत कहता है, कहता भी हो। यह हवाला उसके लिए है। यह हवाला राफ़ज़ियों के लिए, जो पक्के ठोक बजा के राफ़ज़ी हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए क्या, तो दंदनाते फिरे, उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। सुने जरा बात को। इमाम अब्दुर रहमान बिन इब्राहिम अद-दमिश्की, जो कि दुहैम के नाम से मशहूर है, ये मेरे हाथ में सीर एलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 300 है। इमाम अबू हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, काना दुहैम युमय्यिज़ु व यस्बितु व हुवा सिका, कि दुहैम हदीस के अंदर तमीज़ रखना ले, उसके अल्फाजों का ज़ब्त रखना लेते और हदीस में काबिल एतबार थे। फिर ये उनके तारीफ़ी कलमात सारे जिक्र करने के बाद इमाम अबू दाऊद का कौल जिक्र किया उन्होंने, दुहैम हुज्जतुन लम यकुन दमिश्क फी ज़मानिही मिस्लहु, कि दुहैम जो है वो हुज्जत थे, दलील थे, उनके ज़माने में दमिश्क में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। इमाम अहमद बिन हम्बल उनकी तारीफ़ किया करते थे और कहा करते थे वो बड़े अकल वाले, बड़े मजबूत दीन में सुतून की तरह है। इमाम दारकुतनी उन्हें सिका कहते हैं। अबू अहमद बिन अदी कहते हैं हुआ औसक़ु मिन हरमला, कि वो हरमला बड़े एक मुहद्दिस गुजरे, वो उनसे भी ज़्यादा जो है वो यानी काबिल एतबार है। ये मेरे हाथ में तारीख़ उस-शिकात है इमाम इजली रहमतुल्लाह अलैह की। इनका पूरा नाम है इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला बिन सालेह बिन हसन अल इजली। इसके सफ़ा नंबर 287 के ऊपर ये इमाम अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम अद-दुहैम रहमतुल्लाह अलैह के हालात बयान करते हुए कहते हैं कि उनके सामने कहा गया, अल-फ़ियतुल बाग़ियतुहुम अहलुश शाम, बागी जमात से मुराद अहले शाम है। फ़क़ाला मन काला हाज़ा फ़हुवा इब्न फ़ाइला, जो ये बात कहे वो तवाइफ की औलाद है। हाय
میرے لیے تو وارنٹ جاری ہو جائیں گے. آپ سمجھے ذرا اس بات. من قال ھذا فہو ابن فائلہ, جو یہ بات کہے وہ طوائف کی اولاد ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا, رافضیوں کے لیے تو کوئی پریشانی, لیکن جو خود کو بھائی امام عبد الرحمن بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت تو سارے ان کو تسلیم کرنے والے. تو جو چوچو اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل لگاتا ہے وہ سمجھے کہ جب وہ کہے گا کہ فیۃ الباغیہ سے مراد کون ہے, اہل شام, وہ کہے گا تو کیا ہوگا, فہو ابن فائلہ. میں نہیں کہہ رہا, میں نے نہیں کہا بھائی, مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بات نہ کہہ دینا. ایک بات بتا رہا ہوں, تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے وہ باغی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان کے ساتھ بصرہ بھی پہنچ گئے تھے اور صفین بھی پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہاں ایک اور نقطہ سمجھیں. عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا, یہ حدیث تمام اہل اسلام کو اسی وقت فوراً کے فوراً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قریب لانے کے لیے معاون و مددگار ثابت نہیں ہوتی. بھائی میرے پیارے, یہ سیدنا معاویہ کو چھوڑ کے سب لوگ, سیدنا عائشہ کو چھوڑ کے سب لوگ سیدنا علی کی طرف آ جاتے. بلکہ سنو نا, یہ زبیر بن عوام وغیرہ یہ جتنے صحابت ہیں یہ بھی سب آتے ہیں نا سیدنا علی کی طرف. بھائی اگر مثال کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ باغی تھے اور عمار سیدنا علی کے ساتھ تھے اور عمار بھی نے باغی جانتے تھے, تو نہ عمار کبھی ان کو یہ حدیثیں سناتے ہیں نہ علی سناتے ہیں. کوئی بھی انہیں یاد نہیں دلاتا کہ بھائی عمار کے خلاف کھڑا ہونے والا, یعنی کہ جو سیدنا باغی قتل کریں گے, تو اگر عمار سے لڑے تم باغی ہو گئے, تم عمار. بات آ رہی ہے سمجھ میں. اور مرزا جی نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا مالک بن اشتر کے دفاع میں, تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو پورا جواب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دیں گے. مرزا جی نے اس میں کہہ دیا تھا, اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں شریک تھا, بھائی ہمیں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج لا دیں. تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکریوں میں سے کسی نے عمار بن یاسر کو شہید کیا, مرزا جی ہمیں اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج لا دیں اور ہم سے 1 روپیہ انعام لے لیں. بھائی ہماری یہی استطاعت ہے, ہم سے 1 روپیہ انعام لے لیں, اور کیا کر سکتے. اور سنیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول نبی لن تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ, یہ باب قائم کیا ہے. اور باب کے تحت وہی حدیث لے کے آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 ایسے گروہ آپس میں نہ لڑ پڑیں جن کا دعویٰ ایک ہو, جن کا دعویٰ. بڑی غور طلب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے, دونوں کا دعویٰ, اور یہیں سے ہمارا دعویٰ اللہ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے. علی اور معاویہ ایک پیج پر اور باغی ایک پیج پر تھے, کیونکہ اگر خود ہم بھائی پڑھ ہی رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ مومنین کے 2 گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک اس صلح کی مخالفت کرے تب باغی گروہ کے خلاف لڑو. اللہ صلح کرنے کا نہیں کہہ رہا, کیا کہہ رہا ہے, لڑو. سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں لڑے, اس کا مطلب وہ انہیں باغی نہیں سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی. صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا, جس کا مطلب کوئی بھی ان کو یعنی اس طریقے سے باغی گروہ نہیں سمجھتا تھا. اور پھر اگر مثالی طور پہ کوئی کہے نہیں یہ آپ اس میں حدیث میں تو یہ کہ 2 گروہ لڑیں گے, آپ اس میں یہ مراد کہاں سے نکال کے لائے. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے. فتح الباری کے اندر جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 269 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ, کہ یہاں 2 گروہوں سے مراد علی کا گروہ اور معاویہ کا گروہ ہے. والمراد بالدعوہ, اور وہ جو ایک دعوے کی بحث ہے, والمراد بالدعوۃ الاسلام علی الراجح, اور راجح قول یہ ہے کہ مراد دعوی اسلام ہے, کیونکہ وہ گروہ جب خلافت کے منعقد کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کی بات کرتا ہے, اور یہ گروہ جب قصاص کے کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کی بات کرتا ہے. والقیلا المراد اعتقاد کل منہما انہ علی الحق, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے.
दो में से हर कोई ये समझता था कि वो हक पर है। और मेरे भाई समझे जरा इस बात को कि हम तो कहते ये बातें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हजरात, ये सारे हजरात ये हक पर थे, ये तो सारा जो ड्रामेबाजी हुई है ये तो बाद वालों ने की ना। और समझे कि मतलब यानी कि अगर जो मैं बार बार एक बात कह जाता हूं कि सैयदना अली, ये भी मुमकिन है, मैंने पिछले दिनों ये हवाला आप भाइयों को देना भूल गया था, ये भी मुमकिन है कोई कह दे कि मियाँ ये बात भी आप ही करते हो कि जो ना अली और माविया, यानी माविया से गलती नहीं हुई है, वरना ये तो उलमा का कसीर सबका बात करता है। ये मेरे हाथ में मुकदमा इब्न खुल्दून है, मुकदमा इब्न खुल्दून के सफ़ा नंबर यानी कि जिल्द 2 का सफ़ा नंबर 31 के ऊपर इमाम इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अली और माविया की लड़ाई में माविया की तरफ गलती को मुतय्यन कर देना गलत है। अली और माविया की लड़ाई में माविया की तरफ गलती को मुतय्यन कर देना गलत है, क्योंकि इजमा का जो ये फैसला है कि इज्तिहाद में सही और गलत दोनों का एहतमाल होता है, गलती के तयन की सूरत में वो एहतमाल बाकी ही नहीं रहेगा। भाई अगर आप बिलफर्द ये बात कहते हो कि माविया रज़ी अल्लाह तआला मुज्तहिद थे, उन्होंने इज्तिहाद किया, खता की, अली रज़ी अल्लाह तआला मुज्तहिद थे, इज्तिहाद किया और सवाब व हक बात की, तो उनको 2 अजर मिलेंगे, माविया को 1 अजर मिलेगा। बात बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब इज्तिहाद में सही और गलत दोनों का एहतमाल है, वो चाहे सैयदना अली की तरफ हो, वो चाहे सैयदना माविया की तरफ हो, इस पर इजमा है, इस तारीफ पर इजमा है, तो जब तायुन यही नहीं पूरे तरीके से हो पाएगा कि गलती इधर से हुई उधर से, तो आपने एक की तरफ मंसूब कैसे कर देनी है जबकि आप दोनों को मुज्तहिद भी मान रहे हो? ये कितनी जबरदस्त बात है। और हम तो शुरू दिन से इस बात को पढ़ रहे हैं, दोनों दलील पर, दोनों इस्लाह पर, दोनों ही नहीं चाहते कि जंग हो, चाहता कौन है कि लड़ाई हो? बागी गिरोह। लड़ाई तो बागी गिरोह चाहता है, और जब बागी गिरोह चाहता है तो बात ही खत्म हो गई उसके बाद, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई समझे जरा, और एक आखिरी बात की तरफ हम आते हैं। आप सब छोड़ के सिर्फ इसी एक नुक्ते पे तवज्जो कर लेना, तो सारी बात खत्म हो जाती है। मैं कहता हूं माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी गिरोह थे, अहले शाम बागी गिरोह थे बिलफर्ज। सैयदना अली मिसाली तौर पर हालात के पेश नज़र आप उनसे बेत, यानी कि आपने उनसे बेत नहीं ली, वो मामला छोड़ दिया, दमिश्क की अमलदारी उनकी तरफ चली गई, इराक की अमलदारी इनकी तरफ आ गई, सब बातें अपनी जगह ठीक है। फिर हालात ऐसे हुए कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिया गया, ठीक है। ये मेरे हाथ में तारीख इब्न कसीर है, तारीख इब्न कसीर की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 744 है। इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अहले इराक ने सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेत की तो आप उन पर शर्त आयद करने लगे कि जिससे मैं सुलह करूंगा वो उसकी सुनेंगे और फर्माबरदारी करेंगे, उससे सुलह करेंगे। बस अहले इराक इससे शक में पड़ गए। भाई तवज्जो सुनो, अहले अगर इराक इससे शक में पड़ गए और कहने लगे ये तुम्हारा अमीर नहीं है, ये तुम्हारा अमीर नहीं है, और जल्दी उन्होंने आपको नेजा मारकर जख्मी कर दिया। बस आप उनके बुग़्ज़ में बढ़ गए और उनसे आपके खौफ में भी इजाफा हो गया, और इस मौके पर आपने अपने मुतालिक उनके तफर्रुक व इख्तिलाफ को भी मालूम कर लिया, और आपने सैयदना माविया को सुलह का खत लिखा, और आपने आपसे अपनी अपनी पसंद के मुतालिक, यानी माविया रज़ी अल्लाह से अपनी पसंद के मुतालिक सुलह करने के बारे में मुरासलात करने लगे। सैयदना हसन की बेत हो गई, सैयदना हसन की बेत हो गई। सैयदना हसन की बेत हुई तो सैयदना हसन ने बेत किस बात पर ली? सैयदना हसन अहले इराक से बेत इस बात पर कर रहे हैं, मैं जिससे सुलह करूंगा, जिन शराइत पे करूंगा, तुम्हें उनसे उससे सुलह। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? पहले ही दिन बेत के वक्त में ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं जिससे सुलह कर लूं उसकी सुनना, उसकी फर्माबरदारी करना तुम पर लाजिम होगा। आप पहले दिन ये बात क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं, सुने जरा। ये मेरे हाथ में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 14 का सफ़ा नंबर 273, रिवायत नंबर 38,850। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जब सुफ़ैन से लौटे और वो ये जान चुके थे कि बहुत कुछ अब उनके हाथों से बाहर जा चुका है, जैसे कि अभी नहजुल बलागा के हवाले से भी हमने पढ़ा, तो आपने कुछ अशिया के बारे में लोगों से बातचीत की और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान की। उसके बाद आपने फरमाया, ए लोगों, अय्युहन्नास ला तकरहु इमारत माविया, ए लोगों, माविया की हुक्मरानी को बुरा मत समझना, माविया की हुक्मरानी को बुरा मत समझना। वल्लाहि लौ कद फकतुमूहु,
اور اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا لقد رأیتم الرؤوس تنزوی من قواہلہا کالحنظل، تم نے ایسا کیا تو حنظل کے درخت کی طرح جیسے اس کے پھل اس کے سر پہ سے کٹ کر کے گرتے ہیں، ایسے تمہارے سر تمہارے جسموں پہ سے کٹ کٹ کے گریں گے۔ یہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نا، آپ سمجھیں یہ دونوں فریقین کو کہا ہے، مومنین کو بھی مفسدین کو بھی، باغیوں کو بھی۔ مومنین کو اس لیے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی کی ان کے اندر اہلیت کو جان گئے تھے، اور جو آپ نے کہا کہ ان کی مخالفت مت کرنا، ان کی یعنی حکمرانی کو، گورنر کو غلط مت سمجھنا، تو اگر بعد میں ان کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ابھی تو صلح کس پر ہوئی ہے؟ سیدنا علی پر، آئندہ صلح کس پہ ہوگی؟ آئندہ تو معاویہ کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے؟ اور یار سمجھو لوگوں نے کونڈے ایسے ہی تھوڑی منائے، معاویہ نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں۔ یہ تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، مرزا جی کے جواب میں کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا۔ معاویہ نے چھوڑا نہیں، جبھی تو یار لوگ آج تک کونڈے مناتے ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور سنو، ہمیں کیا پتہ لگا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کے تو پہلے دن یہ بات کہہ دی کہ میں جس شرط پر بھی صلح کروں تمہیں بھی اس کی سننا اور فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب سیدنا حسن ایک پورا مشن لے کر آپ نے بیعت کے معاملات کے لیے خدا تیار ہو، یعنی آپ نے آپ کو پیش کر دیا جب لوگوں نے کہا ہم آپ کی بیعت کریں گے، کیونکہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن سب سے زیادہ اہل تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2704 ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اور اللہ کی قسم وہ ان دونوں اصحاب میں سب سے زیادہ اچھے تھے، کہ اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ آخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے دو آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبد الرحمن بن عامر بن کریز۔ انہوں نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں جو خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں۔ وہ کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں، آپ ان سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے، آپ سے پوچھا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ سیدنا حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا انہوں نے یہی کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی۔ پھر فرمایا کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت میں سیدنا حسن آپ کے پہلو میں تھے، آپ لوگوں کی طرف متوجہ اور کبھی حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کرائے گا۔ اب دیکھیں یہاں غور طلب نکتہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں آپ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں، عمر اگر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑتے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ قتل و غارت کا ان کا معاملہ ہوتا ہے، بیوہ عورتوں کی، یتیموں مسکینوں کی خبر گیری پہ ذمہ داری کون لے گا؟ ان کے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل و نہانے کے نتیجے میں اللہ کیا میرے ساتھ کون جواب دے کھڑا ہوگا؟ ایسا آدمی جس کو اپنے منصب کا لالچ ہو، کرسی کی فکر ہو، جو اپنی حکمرانی کے لیے لڑ رہا ہو، اس کو کیا ایک نہیں مرے، اس کو کیا کہ بیواؤں کا کیا ہوتا ہے، یتیموں مسکینوں کا کیا ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے موجودہ زمانے کی
دنیا بھر کی لیڈرشپیں گواہ ہیں، مرنے والے مر جاتے ہیں، ان کے منصبوں کرسیوں پہ وہ آج آنے دیتے ہیں؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، آپ نے صلح کا معاملہ کر لیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صلح کے لیے 2 افراد بھیجے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد آئے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ ہم خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ خون خرابے میں طاق ہیں، روپیہ پیسہ لیے بغیر نہیں مانیں گے۔ اور بھائی سمجھو یا نہیں، میں بولوں نا تو کوئی کہے یہ تمہارے الفاظ ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بن علی، امام حسن، اہل بیت بتا رہے ہیں ساتھ آنے والوں کی اوقات کیا ہے، پیسے کے بندے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ مل جائے گا چین سے بیٹھ جائیں گے۔ حسن معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کو قبول کر لیا۔ کچھ بات آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ختم کرو اس سلسلے کو۔ اب ان کے درمیان میں صلح ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امت کے 2 عظیم گروہوں کے، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ سمجھو ذرا اس بات، اس سے کیا پتہ لگا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ دونوں مسلمانوں کے گروہ تھے، باقی گروہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ 2 الگ ہیں، وہ تیسرا گروہ ہے جو جس کے لیے کہا گیا کہ عمار تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، کہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ دونوں اگر مسلمانوں کے گروہ تھے تو جہنم کی طرف بلانے والا بھی مسلمانوں کا گروہ ہوتا ہے کیا؟ کچھ بات آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ چونکہ مفسدین، باغیوں کی جماعتیں، انہوں نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کر کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کیا، اور اس کے لیے انہوں نے خط و کتابت کی، لوگوں کی ذہن سازیاں کی۔ اور سمجھیں، جب مسلمانوں کی ملت کو فتنہ و فساد کے درپے کرنے کے لیے انہوں نے جو لوگوں کی ذہن سازیاں کی، تو سمجھ میں آئی بات کہ وہ کس طرح جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اور دوسری طرف اصلاح کے لیے اٹھنے والے سب حضرات، وہ چاہے علی ہو، وہ چاہے عائشہ ہو، وہ طلحہ ہو، وہ زبیر ہو، وہ عبداللہ بن عمر ہو، عبداللہ بن زبیر ہو، وہ معاویہ ہو، وہ عمر بن عاص ہو، مغیرہ بن شعبہ ہو، یا وہ ان جیسے دیگر حضرات، یہ سارے مومنین کی وہ جماعتیں ہیں جو آپس میں صلح کا معاملہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو میرے بھائی، ایک آخری بات بتا کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 223 ہے۔ امام ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، معاویہ بن ابی سفیان ستر و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإذا کشف الرجل الستر اجتری علی ما وراہ۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اگر کوئی پردہ ہے تو وہ معاویہ ہے، اور جب آدمی کسی کے پردے کو کھولنے جیسی کیفیت میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزید جرأت مند ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ آج اگر ایک آدمی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گریبان تک جا رہا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لو، اصل ٹارگٹ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ اس پردے کو اٹھا کے اصحاب رسول تک جانا چاہتا ہے۔ اور آج جو علماء، وہ حضرات جو اس وقت صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ سمجھو کہ خدا نہ خواستہ یہ ان کی ناسبیت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ اموی حکمرانوں بادشاہوں سے کوئی الگ سے عقیدتی سلسلہ یا کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ اس ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ والے قول کو سمجھتے ہیں کہ معاویہ اصحاب رسول کا پردہ ہیں۔ اگر ایک آدمی پردے تک پہنچ جائے تو پھر وہ اس کے بعد اتنا جرأت مند ہوتا ہے کہ وہ اندر کے سب باتوں تک۔ اب ظاہر ہے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آج کوئی بندہ عیب گوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کل وہ کہاں تک جائے گا؟ اور مرزا کو مسلسل سننے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس نے معاویہ یزید سے ابتدا کی، آہستہ آہستہ وہ ابو بکر و عمر تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ عیب گیری کی کوشش کرتا ہے۔ اب تک کی ہماری تمام تفصیلات کے اندر صحابہ کے باہمی اختلاف والے موضوع میں ہم نے یہی پڑھا کہ الحمدللہ ان میں جو اختلاف تھا وہ خدا نہ خواستہ کوئی اپنی غرض
یا اپنی کسی نیت اور مقصد کے اوپر نہیں تھا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ ایک طبقہ چاہتا تھا خلافت منعقد ہو، ایک طبقہ چاہتا تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص ہو، تاکہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان سے مفسدین کا خاتمہ ہو اور دوبارہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آ سکے۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا تو بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی باغیوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے تھے۔ اگر ان باغیوں کے ساتھ پہلے قصاص لے لیا جاتا تو شاید سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہوتے، نہ کہ پیٹھ پیچھے سے کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہو کے آپ کو زخمی کرتا اور شہید کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں رافضیت سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں ناسبیت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔